بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں شبہات کا ازالہ کس طرح کیا جائے؟ شکوک و شبہات زندگی کا ایک فطری حصہ ہے، اور اسلام میں ان شبہات کو ختم کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ اسلام میں شبہات کا ازالہ۔ شکوک و شبہات زندگی کا ایک فطری حصہ ہیں اور مسلمانوں کو اپنے عقیدے، عقائد یا طریقوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں شکوک و شبہات سے نمٹنے کے چند طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، شک کی نوعیت کو سمجھنا۔ پوائنٹ نمبر 1، شکوک و شبہات مختلف ذرائع سے پیدا ہو سکتے ہیں، بشمول ذاتی تجربات، بیرونی اثرات یا علم کی کمی۔ نمبر 2، شک کے احساس کو دبانے یا انکار کرنے کی بجائے اسے تسلیم کرنا اور قبول کرنا ضروری ہے۔ رہنمائی کی تلاش۔ نمبر 1، اہل علم یا ائمہ سے رہنمائی حاصل کرنے سے شکوک و شبہات کو واضح کرنے اور جوابات فراہم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، مستند اسلامی لٹریچر جیسے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ بصیرت اور فہم فراہم کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی اصولوں اور اقدار پر غور کرنے سے شکوک کو دور کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا۔ نمبر 1، اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنے سے شکوک کو دور کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، نماز اور صدقے جیسے اسلامی طریقوں میں مشغول ہونا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو مثبت اثرات میں رکھنا، جیسے کہ معاون کمیونٹی کے ارکان یا رول ماڈل ایمان کو تقویت دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مسلسل شکوک و شبہات سے نمٹنا۔ نمبر 1، دماغی صحت کے پیشہ ور افراد یا روحانی مشیروں سے مدد حاصل کرنا مستقل شکوک کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ نمبر 2، روحانی ترقی اور نشو و نما پر توجہ شکوک و شبہات سے ہٹا کر ایمان کی تعمیر کی سرگرمیوں کی طرف مبذول کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ نتیجہ، اسلام میں شکوک و شبہات سے نمٹنے کے لیے رہنمائی کی تلاش، ایمان کو مضبوط بنانے اور خود غور و فکر کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ شک کی نوعیت کو تسلیم کر کے اور حمایت حاصل کرنے سے مسلمان اپنے شکوک کو دور کرنے اور اپنے عقیدے کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی طرف کام کر سکتے ہیں۔